اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر او لا کا قرن والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہرہ مع زوال التغیر من ملاقاتہ قرن طاہرا بعد زوال التغیر او معہ وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ قَدْ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَهُوَ طُهْرُهُ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ وَمُلَاقَاتِهِ الْقُرَّ كَيْفَ اتَّفَقَ۔ توجہ، ہم پڑھ رہے تھے کہ فَالْمَاءُ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ مُطَهِّرٌ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، جو پانی مطلق ہوتا ہے وہ حدث اور خبث دونوں سے پاک کرتا ہے۔ تو اب پھر مسئلہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مطلق پانی نجس بھی ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، مطلق پانی کی جتنی اقسام ہیں وہ سب نجس ہو جاتی ہیں، نجس ہو سکتی ہیں۔ کیسے کہ اگر نجاست کی یعنی نجاست کے وقوع کی وجہ سے وہ متغیر ہو جائے، آب مطلق اگر اس میں نجاست پڑے، نجاست اس میں واقع ہو اور اس نجاست کی وجہ سے وہ پانی متغیر ہو جائے، خواہ قلیل ہو تو بھی نجس ہو جائے گا، کنویں کا پانی ہو تو بھی نجس ہو جائے گا، اور ہے تو بھی نجس ہو جائے گا، جاری ہے تو بھی نجس ہو جائے گا۔ تو پھر ان کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، ہر ایک کے طریقے ہیں، البتہ جو جاری پانی ہے، اگر جاری پانی متغیر ہو گیا ہے تو جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، جاری پانی۔ اچھا، تو جب تغیر زائل ہو جائے خود بخود پاک ہو جائے گا، یا کوئی اور بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کا تغیر ختم ہو گیا ہے۔ تغیر کیوں ختم ہوا؟ خود بخود تغیر ختم ہوا یا کسی علاج کی وجہ سے تغیر ختم ہوا تو وہ پاک ہو جائے گا، اس میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او لا کا قرن، جاری پانی اگر اس کا تغیر زائل ہو جائے تو خود بخود پاک ہو جائے گا۔ او لا کا قرن، یا جو پانی نجس ہوا ہے اس کے ساتھ قر کی ملاقات ہو، یعنی وہ قلیل پانی ہے، تھوڑا پانی ہے، نجس ہوا ہے تو وہ بغیر ملاقات قر کے پاک نہیں ہوگا، قر کی ملاقات اس کے ساتھ ضروری ہے تب پاک ہوگا۔ جاری پانی کا تغیر زائل ہو جائے تو از خود پاک ہو جائے گا، لیکن جو غیر جاری ہے اس کا تغیر خود بخود زائل ہو جائے تو پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ قر کی ملاقات نہ ہو۔ تو آج کا درس بھائی لا کا قرن جو مصنف کی عبارت ہے، یہ عبارت مطلق ہے۔ قر کی ملاقات، نجس پانی کے ساتھ قر کی ملاقات، اس میں اطلاق ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے اطلاق ہے کہ ملاقات قر ہو جائے، خواہ وہ قر پاک ہو خواہ قر پانی نجس ہو، یعنی متغیر ہو، پھر نجس ہو، نجاست کی وجہ سے متغیر ہے اور اسی کی آگے ملاقات کر دیں تو وہ نجس ہے۔ کیا اسی طرح ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اس لیے شہید ثانی نے قر کے ساتھ طاہر کی قید لگائی ہے کہ قرن طاہرن، پاک قر کی ملاقات کرنا شرط ہے۔ اچھا، تو پھر اس لا کا قرن میں
اور لحاظ سے بھی اطلاق ہے۔ لا کا قرآن کور کی ملاقات ہونا، اس کی 3 صورتیں ہیں کہ چونکہ یہ اس کو بھی شامل ہے کہ کور کی ملاقات ہو جائے، خواہ اس کا تغیر زائل ہو نجس پانی کا، یا تغیر پاک کور کی ملاقات ہو جائے، خواہ اس نجس پانی کا تغیر زائل ہو خواہ تغیر زائل نہ ہو، بس کور کی ملاقات آپ نے کہا دی تو ملاقات کور تو ہو گئی، کیا پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نہ، یہ بھی اطلاق مراد مصنف نہیں ہے، بلکہ ملاقات کور کے ساتھ اس کا تغیر زائل ہو جانا یہ بھی شرط ہے۔ اچھا، تو اب توجہ، تغیر کا زائل ہو جانا ملاقات کور کی وجہ سے، تغیر کا زائل ہو جانا، پھر اس میں بھی اطلاق ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ملاقات کور سے تغیر کا زائل ہو جانا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کور کی ملاقات آپ نے کی زوال تغیر کے بعد، پہلے اس نجس پانی کا تغیر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کور کی ملاقات کی ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ پاک ہو گیا ہے۔ یا دوسری صورت، آپ نے اس متغیر پانی کے ساتھ پاک کور کی ملاقات کی، تو اس پاک کور کی ملاقات کے ہوتے ہی ساتھ ساتھ تغیر بھی زائل ہو گیا۔ پہلے متغیر تھا پانی، تغیر اس کا بھی ختم نہیں ہوا تھا، جب آپ نے کور کی ملاقات کی تو جس وقت آپ نے کور اور نجس پانی میں انفصال کیا، ملاقات کے بعد انفصال کیا، تو اس وقت وہ تغیر زائل ہو چکا تھا، تب آپ نے جدائی کی۔ فرماتے ہیں یہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ مصنف کی عبارت کا اطلاق ایک تیسری صورت کو بھی شامل ہے کہ آپ نے اس نجس پانی متغیر پانی کے ساتھ کور کی ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد آپ نے جدائی کر دی، جب آپ نے جدائی کی تو بعد میں تغیر زائل ہوا، نہ پہلے زائل تھا، ملاقات کور سے پہلے بھی تغیر تھا، ملاقات کور کے ساتھ ساتھ بھی تغیر باقی رہا، زائل نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے بعد، ملاقات کے بعد آپ نے جدائی کر دی، تو جدا ہونے کے 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد اس کا تغیر ختم ہوا، تو آپ دیکھیں ملاقات کور تو صادق آ رہی ہے، لیکن کیا یہ صورت بھی ٹھیک ہے وہ پانی پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نا، اس تیسری صورت میں وہ پانی نجس ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ اگرچہ مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل ہے، مگر یہ صورت مراد مصنف نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے پڑھا ہے نا پہلے کہ ایک پانی جاری ہوتا ہے، جاری پانی کی 2 صورتیں تھیں، ایک تو وہ جو نہر کا پانی ہے، اور دوسرا وہ جو پڑھا تھا ہم نے علامہ کے قول کے مطابق کہ جو پانی جاری ہے، چشمے سے نکل رہا ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہے، قلیل ہے، تو علامہ ہلی نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جاری مثل غیر جاری ہے، ملاقات نجاست کی وجہ سے نجس بھی ہو جاتا ہے، اور زوال تغیر کے ساتھ وہ پاک بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کا خود بخود تغیر زال ہو جائے تو وہ پاک بھی نہیں ہوتا، اور ملاقات نجاست سے نجس بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ متغیر نہ ہو، نجاست کی وجہ سے صرف ملاقات ہو جائے تب بھی نجس ہو جاتا ہے۔ وہ جاری علامہ کے نزدیک اس میں ملاقات کور شرط ہے، اگرچہ مصنف کے نزدیک ملاقات کور کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو جاری پانی ہے نا، دوسرے قول یعنی علامہ کے قول کے مطابق، اس کے ساتھ بھی، علامہ کے قول کے مطابق بھی اس کے ساتھ ملاقات کور اسی طرح شرط ہے جس طرح کے یہاں پہلے ذکر ہو چکا۔
اس کے بعد ایک صورت اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہو، کثیر مقدار میں پانی کھڑا ہوا ہو، جس طرح کہ یہ واٹر سپلائی والے تالاب ہیں، تو اس کے ایک حصے میں اتنی کثیر نجاست واقع ہوئی کہ اس کا ایک حصہ متغیر ہو گیا نجاست کی وجہ سے، جی مثلا 4-5 کور کی مقدار وہ نجاست کی وجہ سے متغیر ہوگی، باقی جو کھڑا ہے وہ کور کی مقدار ہے یا 50-60 کور کی مقدار ہے، 10 کور کی مقدار ہے، بہرحال کم از کم کور کی مقدار۔ تو اب جب یہ جو متغیر شدہ پانی ہے، اس کا تغیر جب از خود ختم ہو جائے گا، تو کیا از خود ختم ہو جائے یا کوئی دوائی وغیرہ ڈالنے سے ختم ہو جائے، جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کیا یہ بھی پاک ہو جائے گا؟ کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ کیسے پاک ہو سکتا؟ بھائی اس لیے کہ چونکہ جو باقی اس کے ساتھ متصل پانی ہے وہ کور کی مقدار ہے، تو اس کا تغیر زائل ہو گیا، کور کی ملاقات خود بخود ہو گئی، تو اس کو پاک ہو جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یمکن دخولہ فی قولہ لا کا قرآن، ممکن ہے اس کو بھی داخل کرنا مصنف کے قول لا کا قرآن میں۔ یہ بات توجہ سے سن، ممکن ہے کہ یہ صورت بھی مصنف کے قول لا کا قرآن میں شامل ہو، اس میں داخل ہو۔ بھائی ممکن ہے کہ کیا مطلب؟ امکان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا یقین نہ ہو، تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً وہ کور کی ملاقات ہے، اس کے ساتھ کور متصل ہے، اس کی تو جدائی ہی نہیں ہے، تو پھر یمکنوں کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حقیقتاً ملاقات اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے انفصال ہو پھر ملاقات ہو، اس کو ملاقات حقیقی کہا جاتا ہے، اصل ملاقات یہ ہوتی۔ لیکن یہ جو پانی ہے یہ تو پاک پانی ساتھ متصل پہلے سے ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یمکن دخولہ فی قول المصنف لا کا قرآن، لا کا قرآن مصنف کا جو قول ہے اس میں اس کو داخل کرنا ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہاں وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو فرمایا ہے نا کہ لا کا قرآن، یہ عبارت مصنف کی ایک اور لحاظ سے بھی مطلق ہے کہ کور کی ملاقات، نجس پانی کے ساتھ کور کی ملاقات، یہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پورا کور پانی کسی برتن میں ڈال کر یہ جو نجس پانی ہے پورا کور یا کور سے کچھ زیادہ، یہ اس نجس پانی کے اوپر یک بارگی ڈالیں، دفعتاً اکٹھا یک بارگی ڈالیں، تو بھی ملاقات کور ہے۔ اور اگر وہ پانی کور جو ہے اس کو اس نجس پانی کے ساتھ، اس کور کو نجس پانی کے ساتھ صرف متصل کر دیں کسی ٹونٹی، کسی پائپ وغیرہ کے ذریعے، تو بھی ملاقات کور ہو گئی۔ پورا کور اس پر ڈال دیا تو بھی ملاقات کور، اور اگر صرف کسی پائپ وغیرہ کے ذریعے اس کا اتصال کر دیا ہے تو بھی ملاقات کور ہے۔ تو مصنف کی عبارت لا کا قرآن ان دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے بس صرف ملاقات ہو جائے، کور کی نجس پانی کے ساتھ صرف ملاقات ہو جائے اگرچہ پائپ کے ذریعے ہو جائے، تو کیا یہ کافی ہے؟
فرماتے ہیں کہ ہاں ملاقات سے پر ہونا ضروری ہے کہ یک بارگی اور دفعتاً پورا پر نجس پانی کے اوپر ڈالنا ضروری نہیں ہے. اچھا ہاں البتہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ متاخرین علماء دفع کے قائل ہیں کہ پورا پر پانی نجس پانی کے اوپر ڈالیں تب وہ نجس پانی پاک ہوگا. لیکن شہید فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، ہم صرف ملاقات کے ہی قائل ہیں کہ ملاقات ہی کافی ہے. یک بارگی اور دفعتاً کور کا اس نجس کے اوپر ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ لأن الدفعۃ لا يتحقق لها معنی، کہ دفع سے مراد آپ کی دفع حقیقیہ ہو تو یہ متعذر ہے، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ پورا کور پانی یک بارگی اور دفعتاً یعنی یک بارگی نجس پانی پر آ جائے، یک بارگی اکٹھا آنے واحد میں. فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کو دفع حقیقیہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ دفع حقیقیہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کور پانی ایک برتن میں لیا اور ادھر نجس پانی کے اوپر ڈالا، یوں ہی آپ نے ادھر انڈیلا تو کچھ پانی گر کر پہلے وہاں پہنچا اور کچھ بعد میں پہنچا. تو دفع حقیقیہ ممکن نہیں کہ پورا کور آنے واحد میں یک بار کی پورے نجس پانی پر واقع ہو جائے، لا یمکن ہے. اچھا تو بھائی دفع حقیقیہ نہ صحیح تو دفع عرفیہ، کہ عرفاً جس کو کہا جائے کہ یک بارگی یہ کور، یعنی جب کور کو اس کے اوپر انڈیلا تو درمیان میں انفصال نہ کرنا، بس متصلاً اس کے اوپر پھینک دینا، تو یہ دفع عرفیہ ہے. تو دفع عرفیہ کے قائل ہو جائیں. فرماتے ہیں کہ دفع عرفیہ پر کوئی دلیل نہیں ہے، حقیقیہ ممکن نہیں اور عرفیہ پر کوئی دلیل نہیں. تو پھر فرماتے ہیں پھر ملاقات کور ہی کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لسیرورتہما بالملاقات ماء واحدا، کیونکہ بس ملاقات کے ساتھ ان دونوں پانیوں کا ایک ہو جانا یہ صادق آتا ہے. وحدت، ان دونوں پانیوں میں وحدت صادق آ جاتی ہے. جب اتحاد اور وحدت صادق آ گئی تو یہ کافی ہے، وہ نجس پانی بھی پاک ہو جائے گا. اچھا چلو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ دفع ضروری نہیں ہے. تو ممازجت کا کیا مطلب؟ کہ جب ملاقات کور ہو گئی نا تو پھر کچھ ڈنڈے وغیرہ عصا وغیرہ لے کر یا ویسے ہی اس میں چل پھر کر یا کسی لحاظ سے اس پانی کو ادھر اس پانی کو ادھر، ان دونوں پانیوں کو آپس میں مخلوط تو کر دیں. ممازج کرنا، مخلوط کر دینا، دونوں کو مخلوط کر دینا. کیا یہ ضروری ہے یا یہ بھی ضروری نہیں ہے؟ صرف ملاقات ہی کافی ہے؟ کیا یہ ممازجت اجزاء کا ایک دوسرے میں ملانا کیا یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے؟ شہید فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ممازجت بھی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں بات یہی ہے کہ ممازجت حقیقی کہ تمام اجزاء کا پانی جو پاک ہے اس کے تمام اجزاء کا نجس پانی کے تمام اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جانا اور مل جانا یہ ممکن نہیں. کہ وہ جو سب سے چھوٹے چھوٹے ذرات جا کر بنے گے آخر میں پانی کے، کیا وہ بھی
ان چھوٹے چھوٹے ذرات میں مخلوط ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو ممازجت حقیقی ممکن نہیں، اور ممازجت عرفی کہ کچھ مل جائے کچھ نہ ملے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ بعض اجزاء، سارے اجزاء پاک کے نجس کے ساتھ مخلوط نہیں ہوں گے تو بعض تو مخلوط ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں واعتبار بعض دون بعض تحکم، کہ بعض اجزاء کو معتبر قرار دینا سوائے بعض کے، یہ تو تحکم ہے، یہ زبردستی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس لیے نتیجہ کیا ہوا کہ ممازجت بھی معتبر نہیں، جس طرح کہ دفع معتبر نہیں۔ جس طرح دفع ضروری نہیں، اسی طرح ممازجت بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو جب ملاقات کر ہو گئی تو دونوں پانیوں میں اتحاد حاصل ہوگا۔ جب اتحاد حاصل ہو گیا تو بس وہ نجس پانی پاک ہو گیا۔ اچھا، مصنف کی جو عبارت ہے او لا کا قرن، اس میں ایک اور لحاظ سے بھی اطلاق ہے کہ مثلا دو کور پانی ہیں، دو ان میں سے ایک پاک ہے ایک نجس ہے، تو اس نجس کو اس پاک کور کے ذریعے پاک کرنا ہے۔ تو جو پانی نجس ہے اور جو پانی پاک ہے، ان کی تین صورتیں ہیں سطح کے لحاظ سے۔ یا تو ان دونوں کی سطح مساوی اور برابر ہوگی، یہ کور پاک ہے اور اسی سطح زمین پر ساتھ یہ کور ہے جو نجس ہے، تو اس پاک کور کو نجس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، بس درمیان میں ان کا رابطہ کر دیں پائپ کے ذریعے، یا زمین کی کھدائی کر کے ان دونوں کے درمیان رابطہ کر دیں، تو یہ دونوں کی سطح مساوی ہے۔ دوسری صورت، کور پاک وہ اوپر ہے اور جو نجس پانی ہے وہ نیچے ہے، دو صورتیں۔ تیسری صورت، جو پاک پانی ہے وہ نیچے ہے، پاک کور نیچے ہے، اور جو نجس پانی ہے وہ اوپر ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں میں جب آپ جو نجس پانی نیچے ہے کسی فوارہ کے ذریعے اس کو اوپر ڈال دیں، جو پاک کور ہے اوپر، اس میں فوارہ کے ذریعے ڈالا جا سکتا ہے، تو کیا جب یہ نجس پانی جو نیچے ہے اس کو فوارے کے ذریعے اوپر ڈالت اور وہ متصل ہو گیا اس پاک پانی کے ساتھ، تو ملاقات تو ہو گئی، کیا اس ملاقات کے ساتھ یا اوپر والا جو پانی ہے پاک، اس کو اوپر والا جو نجس پانی ہے اس کو نیچے جو پاک پانی ہے اس کو اس کے اوپر کچھ ڈالا، جب یوں ہی ملاقات ہوئی تو کیا ملاقات ہو گئی؟ کیا پاک بھی ہو جائے گا؟ سمجھ گئے؟ تین صورتیں ہو گئیں۔ تو ملاقات کور اس کی تین صورتیں ہیں کہ نجس اور پاک کور دونوں کی سطح یا مساوی ہوگی یا مساوی نہیں مختلف ہوگی۔ کیسے مختلف؟ مختلف کی دو صورتیں ہیں، پاک کور اوپر ہوگا نجس نیچے، اور دوسری صورت کہ پاک کور نیچے ہو نجس کور اوپر ہو۔ تو کیا جس طرح بھی ملاقات ہو جائے کافی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ہم اطلاق کے قائل نہیں ہیں، بلکہ دونوں کی سطح مساوی ہو اور ملاقات ہو جائے تو ٹھیک، پاک ہو جائے گا، یا پاک اوپر ہو نجس نیچے ہو اور اس کو اس پاک کو نجس کے ساتھ متصل کریں تو اتصال کے ساتھ یہ نجس پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو اس کا عکس ہے کہ نجس کور اوپر ہو پاک کور نیچے ہو، تو ان کے اتصال سے پاک ہو جانا
یہ مشکل ہے۔ مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل ہے، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ باقی کتابوں میں خود مصنف بھی قائل نہیں ہے۔ مصنف کس شے کے قائل ہیں باقی کتابوں میں؟ فرماتے ہیں کہ مصنف اس قول کے قائل ہیں کہ کتاب دروس میں مصنف نے دفع کو معتبر قرار دیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ پہلے شہید ثانی دفع کے قائل نہیں ہے، ممازجت کے قائل نہیں ہے، لیکن شہید اول کتاب دروس میں وہ دفع کو معتبر سمجھتے ہیں، انہوں نے معتبر قرار دیا ہے دفع کو، کہ پورا کور پاک پانی، پاک کور پورا یک بارگی وہ نجس پانی پر ڈالا جائے تب وہ پاک ہوگا۔ اور کتاب ذکر میں مصنف نے ممازجت کو معتبر قرار دیا ہے کہ پانی کے اجزاء کو ملا دیا جائے، اور کتاب دروس اور بیان میں مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ مطہر کر اوپر ہو یا نجس کے مساوی ہو، مطہر اوپر ہو یا نجس کے مساوی ہو، اور پھر ان میں ملاقات ہو تب پاک ہوگا نجس پانی، وَإِلَّا فَلَا۔ تو یہ کتنی صورتیں بن گئیں؟ کتنے؟ تین قسم بن گئے۔ کتاب دروس میں مصنف دفع کے قائل، کتاب ذکرہ میں ممازجت کے قائل، اور دروس و بیان ان دونوں میں کہ پاک پانی اور نجس پانی دونوں کی سطح مساوی ہو یا پاک اوپر نجس نیچے۔ یہ فرماتے ہیں یہ جو تیسری صورت ہے نا، جی نہیں، یہاں تین چیزیں بنی نا، ایک دفع، ایک ممازجت، دو، اور تیسری چیز کیا بنی؟ اس تیسری چیز کی دو جزیں ہیں کہ پاک اوپر نجس نیچے یا پاک اور نجس دونوں مساوی، یہ تیسری چیز، اس کی دو جزیں ہیں۔ نہیں سمجھا؟ کیا؟ ہاں وہ ادھر تھیں تین صورتیں، وہ الگ تھیں۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یا تعبر الدفعہ والممازجہ، مصنف دفع کو بھی معتبر سمجھتے ہیں، کتاب دروس میں ممازجت کو معتبر قرار دیا ہے کتاب ذکرہ میں، لیکن بیان اور دروس میں مصنف کیا فرماتے ہیں؟ سطح کے لحاظ سے جو ملاقات ہونی ہے، تو سطح کی تین صورتیں بنی تھیں، تو ان میں سے جو ایک صورت ہے اس کے قائل نہیں ہیں کہ نجس پانی اوپر ہو اور پاک کور نیچے ہو، پھر ان میں ملاقات ہو تو نجس پاک ہو جائے گا، اس کے قائل نہیں ہے۔ لیکن سطح کے لحاظ سے جو باقی دو صورتیں ہیں جن کو ہم ایک شے اب قرار دے رہے ہیں کہ دونوں کی سطح مساوی ہو یا پاک اوپر ہو نجس نیچے ہو، فرماتے ہیں یہ جو آخری بات ہے نا کہ دونوں کی سطح مساوی ہو یا نجس نیچے ہو اور پاک اوپر ہو، یہ آخری چیز ہے۔ اس کے بارے فرماتے ہیں کہ وَاعْتِبَارُ الْأَخِيرِ ظَاهِرٌ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ، یہ جو آخری چیز ہے کہ دونوں کی سطح کا مساوی ہونا یا پاک اوپر نجس نیچے، یہ اخیر ہے، آخری ہے، یہ دونوں چیزیں آخری ہیں۔ اس کے بارے فرماتے ہیں کہ اس کو معتبر سمجھنا، اس کا اعتبار کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ تو ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نجس اوپر ہو، پاک اور نیچے ہو اور ملاقات ہو جائے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو واعتبار الاخیر،
آخری صورت کو آخری کو معتبر سمجھنا یعنی دونوں کی سطح کا مساوی ہونا یا پاک اوپر نجس نیچے، یہ تو ظاہر ہے، مگر دون الاولین شہید ثانی فتویٰ اپنا پیش کر رہے ہیں، جو ممازجت ہے اور دفعہ ہے ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے۔ اگرچہ مصنف نے کتاب دروس میں دفعہ کو معتبر سمجھا ہے، کتاب ذکر میں ممازجت کے قائل ہوئے ہیں، مگر ہم نہ کتاب دروس والے فتویٰ کے قائل ہیں نہ کتاب ذکر والے فتویٰ کے قائل ہیں، جی یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اچھا ہاں ہاں، شہید ثانی فرماتے ہیں ہاں ہاں، ممازجت اور دفعہ ہم اس کے جزوی طور پر قائل ہو بھی جاتے ہیں۔ وہ کس صورت میں کہ بھئی جو آپ نے ملاقات قر کہی ہے کہ دونوں قروں کی آپس میں بس ملاقات ہو جائے، دفعہ ضروری نہیں ہے، ممازجت ضروری نہیں ہے، تو وہ ملاقات آپ اس طرح ان کی اگر کریں کہ یہ ہوتا نہیں ہے، مثلا ٹیکا لگایا جاتا ہے، سرنج ہوتی ہے نا، تو اتنا باریک کوئی پائپ لیں اور قر پاک اور نجس پانی ان کے درمیان آپ اتصال کر دیں، تو کیا وہ اتصال کافی ہوگا؟ ملاقات تو ہو گئی، ملاقات تو ہو گئی، لیکن کیا یہ ملاقات بھی کافی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اتنی سی اگر ملاقات ہو تو یہ کافی نہیں ہے، یعنی بہت کم اتصال ہو پانی کا تھوڑا سا تو نہیں، پھر کچھ کسی حد تک ممازجت، کسی حد تک دفعہ یہ پھر ہونا چاہیے، یعنی وہ پورا دفعہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا پانی پورے نجس پر پھینکیں، اتنا نہیں، لیکن کم از کم کچھ تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح ممازجت پانیوں کا آپس میں مل جانا، بھائی ٹھیک ہے، اتنا بالکل باریک سوراخ سے ملاقات کر دیں اور پھر ساتھ ہی فوراً جدا کر دیں، بھائی ملاقات ہو گئی ہے، فرماتے ہیں نہیں، کچھ تو ملنے دیں، کچھ تو ممازجت ہونے دیں، تو کم از کم اس صورت میں ہم ممازجت اور دفعہ کے قائل ہیں۔ دیکھ ترجمہ بار وَنَبَّهَ جی وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَاقَ قُرًّا، مصنف نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر پانی جاری نہ ہو یا جاری ہو، علامہ کے قول کے مطابق جاری ہو مگر ہو قلیل، تو پھر اس کے ساتھ ملاقات قر ہونا ضروری ہے۔ والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہرہ مع زوال التغیر من ملاقاتہ قرًا طاہرا، مراد یہ ہے کہ جو غیر جاری ہے اس کے پاک ہونے میں ضروری ہے زوال تغیر کے ساتھ ساتھ ملاقات قر بھی ہو، جو قر پاک، خود پاک اور پاکیزہ بھی ہو۔ تو قر کی ملاقات ہو، قر کی ملاقات کس وقت ہو؟ بعد زوال التغیر، زوال تغیر کے بعد ملاقات قر ہو، او معہو، یا زوال تغیر کے ساتھ ساتھ ملاقات ہو، ادھر سے زوال تغیر ہو رہا ہے، ادھر سے ملاقات قرب بھی ہے، تو یہ مراد ہے، یہ مصنف کی مراد ہے۔ وَإِنْ كَانَ اطلاق العبارت، اگرچہ مصنف کی عبارت کا اطلاق جو لا کا قرآن ہے، یہ اطلاق قد یتناول شامل ہے ما اس صورت کو بھی لیس بمرادن جو مصنف کی مراد نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وَهُوَ طُهْرُهُ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ وَمُلَاقَاتِهِ الْقُرَّ كَيْفَ اتَّفَقَا، وہ یہ ہے کہ زوال تغیر کے ساتھ ملاقات قر ہو جائے جس طرح بھی اتفاق ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی
ملاقات kur ہو جائے اس کے بعد انفصال ہو جائے، انفصال کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد جا کر زوال تغیر ہو، یہ جو تیسری صورت تھی، مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل ہے، حالانکہ یہ مراد مصنف نہیں ہے۔ مطلب واضح ہو گئے؟ ہاں، چونکہ ملاقات kur کی 3 صورتیں ہیں نا، زوال تغیر سے پہلے ملاقات kur ہو جائے، ملاقات kur ہو گئی، زوال تغیر 10 گھنٹے بعد ہوا، یا زوال تغیر کے ساتھ ساتھ ملاقات kur ہو گئی، یا زوال تغیر کے بعد ملاقات kur ہوئی۔ تو فرماتے ہیں زوال تغیر کے بعد ملاقات kur ہو جائے تو بھی ٹھیک، زوال تغیر کے ساتھ ساتھ ہو تو بھی ٹھیک، لیکن اگر زوال تغیر سے پہلے ملاقات ہو جائے، کچھ گھنٹے بعد جا کر زوال تغیر ہو، تو مصنف کی عبارت کا اطلاق تو اس کو بھی شامل ہے، لیکن یہ مراد مصنف نہیں ہے۔ وَقَذَلْ جاری عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، اور اسی طرح جو جاری پانی ہے نا دوسرے قول کی بنا پر، دوسرا قول کس کا تھا؟ علامہ ہلی کا۔ تو علامہ ہلی کے قول کے مطابق جو جاری پانی ہے نا، وہ جاری پانی جو kur سے کم ہے، وہ اگر نجس ہو جائے، متغیر ہو جائے، نجس ہو جائے، تو اس کے ساتھ بھی ملاقات kur ہوگی، تب وہ پاک ہوگا، اور ملاقات اسی طرح جس طرح یہ ذکر ہوئی ہے کہ زوال تغیر کے ساتھ ساتھ یا زوال تغیر کے بعد ملاقات ہو۔ وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا، اگر پانی کثیر مقدار میں ہے اور اس کا کچھ حصہ متغیر ہو گیا ہے، جو باقی پانی بچا ہے وہ kur کی مقدار ہے، فرماتے ہیں طاہر المتغیر بزوالہ ایضاً، تو جو پانی متغیر ہوا ہے جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا تو زوال تغیر کے ساتھ وہ پاک خود بخود ہو جائے گا۔ کل جاری، جس طرح جاری پانی متغیر ہو جائے اور اس کا تغیر زائل ہو جائے تو زائل ہونے کے ساتھ خود بخود جس طرح وہ پاک ہو جاتا ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ کل جاری ہو، جیسا کہ جاری پانی پاک ہو جاتا ہے اندہ مصنف کے نزدیک۔ وَيُمْكِنُ، اس جاری سے مراد کیا؟ کون سا جاری؟ یعنی وہ جاری جو kur کی مقدار سے کم ہے، اگر وہ متغیر ہو جائے تو جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا تو مصنف کے نزدیک یہ بھی خود بخود پاک ہو جائے گا، لیکن علامہ کے نزدیک اس کے ساتھ ملاقات kur کا ہونا ضروری ہوگا۔ اچھا، وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَا كَقُرًا، یہ جو کثیر مقدار میں پانی ہے اس کا کچھ حصہ متغیر ہوا ہے اور باقی kur جیسے زیادہ ہے، تو جب اس کا تغیر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یمکن، اس پانی کی پاکیزگی کا حکم، یہ فتویٰ بھی مصنف کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یمکن دخولہ فی قولہ لا کقرن، ممکن ہے اس کا داخل ہونا مصنف کے قول لا کقرن میں۔ کیوں؟ کیسے؟ لصدق ملاقات ہی للباقی، اس لیے کہ ملاقات kur صادق آتی ہے للباقی، باقی کے لیے، یعنی جب باقی پانی جو پاک کھڑا ہے تو وہ گویا کہ kur مقدار ہے تو kur کی ملاقات خود بخود ہو گئی۔ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ لَا كَقُرًا، اور مصنف نے لا كَقُرًا کہہ کر تنبیہ کی ہے عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي طُهْرِهِ بِهِ وُقُوعُهُ عَلَيْهِ دَفْعَةً، شرط نہیں ہے فی طہرِهِ، نجس پانی کے پاک ہونے میں، بہی بسبب kur کے، بھی بالکل، وقوعہ لا یشترط وقوعہ، وقوع القر علیہ علی النجس، سمجھ گئے ضمیر ہے؟ ہاں، مصنف نے نیز تنبیہ کی ہے لا کا قرآن کے ساتھ کہ لا یشترط فی طہرہ بہی، نجس پانی کا بسبب kur کے پاک ہونا اس میں شرط نہیں ہے
وقوع القر علی النجس دفعتاً کہ قر پانی نجس پانی پر یک بارگی واقع ہو، یہ شرط نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ کما هو المشہور بین المتاخرین، جیسا کہ یہ متاخرین کے درمیان مشہور ہے، وہ دفع کے قائل ہیں متاخرین، مگر ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بل تکفی ملاقاتہ لہو مطلقا، بلکہ کافی ہے ملاقاتہ قر کی ملاقات لہو نجس کے ساتھ مطلقاً کافی ہے ملاقات۔ کیسے؟ کیوں؟ لِسَیرُورَتِہِمَا بِالْمُلَاقَاتِ مَاءً وَاحِدًا، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ بل تکفی ملاقاتہ لہو مطلقا، خواہ یک بارگی اس پر واقع ہو یا پورا قر اس پر یک بارگی واقع نہ ہو، بلکہ صرف پائپ کے ذریعے ملاقات ہو جائے، تو مطلقاً سے یہ دونوں صورتیں مراد ہیں کہ مطلق ملاقات کافی۔ لِسَیرُورَتِہِمَا بِالْمُلَاقَاتِ مَاءً وَاحِدًا، اس لیے کہ دونوں پانیوں کا ملاقات کے ساتھ ایک پانی ہو جانا یہ صادق آتا ہے، تو جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر یک بارگی کی ضرورت کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا مَعْنًى، دوسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ دفع جو ہے اس کا معنی متحقق نہیں ہوتا، دفع نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں بن سکتا، کیونکہ دفع کی دو صورتیں، یا دفع حقیقیہ یا عرفیہ، تو اس کا کوئی معنی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ لِتَعَذُّرِ الْحَقِیقیہ، اس لیے کہ دفع حقیقیہ ہے متعذر، ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، وَعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْعُرْفِيَّةِ، اور دفع عرفیہ پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جو دفع عرفیت پر دلالت کرے۔ وَكَذَا لَا تُعْتَبَرُ مُمَازَجَتُهُ لَهُ، جس طرح دفع معتبر نہیں، قضا اسی طرح لا تعتبر ممازجتہ، قر کی ممازجت بھی معتبر نہیں، لہو نجس کے لیے، یعنی نجس پانی کے ساتھ قر کی ممازجت یہ بھی معتبر نہیں۔ اچھا، بل یکفی مطلق الملاقات، بلکہ مطلق ملاقات ہی کافی ہے، ممازجت معتبر نہیں۔ کیوں معتبر نہیں؟ فرماتے ہیں اس کی بھی وہی بات ہے، لأن ممازجت جمیع الاجزاء لا یتفق، چونکہ تمام اجزاء کی ممازجت اور مخلوط ہونا، مل جانا، لا یتفق بمعنی لا یمکن، یہ ممکن نہیں۔ چلو سارے اجزاء نہیں ملیں گے تو کچھ تو مل جائیں گے، مخلوط ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ واعتبار بعض دون بعض تحکم، بعض اجزاء کا ممازجت کر جانا اور بعض کا نہ کرنا، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو یہ تحکم اور زبردستی اور ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لذا ہم ممازجت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وَالِاتِّحَادُ مَعَ الْمُلَاقَاتِ حاصل، دونوں پانیوں میں صرف ملاقات ہو جانے سے وحدت حاصل ہو جاتی ہے، جب وحدت حاصل ہو جاتی ہے تو نہ دفع معتبر نہ ممازجت معتبر۔ ہاں البتہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے نا، لا کا قرآن، یہ ایک اور لحاظ سے بھی مصنف کی عبارت مطلق ہے، وَيَشْمَلُ اطلاق الملاقات، ملاقات قر، لا کا قرآن، جس کا جو اطلاق ہے یہ شامل ہے ما لو تساوا سطحاہما، اس صورت کو بھی کہ اگر دونوں پانیوں کی سطح مساوی ہو، دو پانی کون سے؟ پاک قر اور نجس پانی، ان دونوں کی سطح مساوی ہو، یہ ایک بات، واختلفا، یا ان کی سطح مختلف ہو، اس مختلف ہونے کی دو صورتیں، مع علو المطہر علی النجس، جبکہ مطہر اوپر نجس نیچے، مطہر نجس کے اوپر ہو، یہ دوسری صورت ہوگی، یا مختلف کی ایک پہلی صورت۔ وعدم ہی، عدم ہی یعنی اس کا عکس، کیا مطلب؟ یعنی نجس اوپر
اور پاک کر مطہر کر نیچے، تو ان سب صورتوں کو اطلاق کے عبارت جو ہے نا مصنف کا لا کا قرآن ملاقات قر، یہ ان سب صورتوں کو شامل ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ فرماتے ہیں نا والمصنف لا یرى الاجتزاء بالاطلاق فی باقی کتبہ، مصنف کی رائے نہیں ہے کہ وہ اطلاق کو کافی سمجھیں، اجتزا یجتزی اجتزا مجزی ہونا کافی سمجھنا، مصنف کی یہ رائے نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے اطلاق جو ہے وہی کافی ہے، اپنی باقی کتاب مصنف کی یہ رائے نہیں ہے۔ اچھا تو باقی کتاب مصنف کا فتویٰ ہے کیا، رائے کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل یعتبر الدفعۃ، کتاب دروس میں دفع کو معتبر سمجھتے ہیں، والممازجۃ، یعتبر الممازجۃ، ممازجت کو کتاب ذکر میں معتبر سمجھتے ہیں، وَعُلُوَّ الْمُطَّهِرِ او مساواتہ، مطہر کا بلند ہونا نجس پر یا نجس کے مساوی ہونا، اس کو معتبر سمجھتے ہیں۔ یہ مصنف باقی کتابوں میں یہ رائے رکھتے ہیں، یہ فتویٰ رکھتے ہیں۔ اب شہید ثانی آپ بتائیں کیا مصنف کی یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں نا واعتبار الاخیر ظاہر، جو آخری صورت ہے کہ علو المطہر علی النجس او مساواتہ، یہ آخری صورت، یہ اس کو معتبر سمجھنا یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح مصنف سمجھتے ہیں باقی کتابوں میں، لیکن دون الاولین، جو پہلی دو چیزیں ہیں دفع اور ممازجت، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، الا مع عدم صدق الوحدت عرفن، ہاں اگر ملاقات اس لحاظ سے ہو کہ عرفن اس کو نہ ممازجت کہا جا سکتا ہو نہ اس کو عرفن دفع کہا جا سکتا ہو، تو پھر وہ بھی ہونا چاہیے، یعنی نہایت باریک پائپ کے ذریعے اگر دونوں پانیوں کی ملاقات ہو جائے تو یہ کافی نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ کچھ کسی حد تک تو ممازجت ہو، کسی حد تک تو دفع ہو، ہاں بالکل اس طرح بھی نہیں کہ باریک سوراخ سے آپ ملاقات کر رہے ہیں کہ دونوں پانی ایک ہو گئے، نہیں، وہاں وحدت صادق نہیں آتی، جب عرفاً وحدت صادق نہیں آتی تو نجس پانی پاک نہیں ہوگا، کم از کم عرف عام میں کہا جائے کہ یہ دونوں پانی ایک ہو گئے ہیں، اتنی ملاقات ہونا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔